بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بغداد کا ایک شخص جس کا نام ابو سعد عبداللہ بن احمد تھا، ایک دفعہ اس کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی کہ اچانک ایک جن آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ لڑکی غیر شادی شدہ تھی اور اس لڑکی کی عمر تقریباً 16 سال کے قریب تھی، اور ابو سعد اپنی بیٹی کے غائب ہونے پر بہت پریشان تھا۔ اس پریشانی کی حالت میں وہ سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے وقت بغداد کے محلے کرب میں ویران جگہ پر 5ویں ٹیلے پر جا کر بیٹھ جانا اور اپنے ارد گرد احصار یعنی ایک دائرہ بنا لینا، اور دائرہ بناتے وقت بسم اللہ کا ورد کرتے رہنا، اور پھر میرا تصور باندھ کر بیٹھ جانا۔ جب آدھی رات گزر جائے گی تو تمہارے ارد گرد سے جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی اور وہ تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے، مگر تم انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں، اور صبح کے قریب جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ تم اس سے کہنا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے اور تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ ابو سعد نے حضرت غوث اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات اس کے دائیں بائیں سے گزرتے رہے، اور جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ ان کو دیکھنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ آخر کار صبح کے قریب ایک لشکر کے ساتھ جنات کے بادشاہ کا بھی گزر ہوا، اور جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ ابو سعد کے دائرے کے پاس آ کر رک گیا اور اس سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور ابو سعد نے بتایا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم جنات کا بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا، اور دوسرے سارے جن بھی دائرے کے ارد گرد تمام بیٹھ گئے، اور پھر ابو سعد نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ جنات کے بادشاہ نے سارا واقعہ سن کر تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے کر گیا ہے، اور چند ہی لمحوں میں تمام جنات نے ایک سرکش جن کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جو کہ چین کا رہنے والا تھا۔ جنات کے بادشاہ نے پوچھا کہ قطب وقت حضرت غوث اعظم کے شہر بغداد سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ اور وہ جن کانپتے ہوئے بولا کہ عالی جاں، میں اس لڑکی کو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا تھا، اور بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور ابو سعد کی بیٹی اس کے سپرد کر دی۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے آئیکن پہ پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔